بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال جو ہے وہ جینیس بچے کرتے ہیں، دل بچے سوال نہیں کرتے، اور صرف سوال کرنا جو ہے وہ کمال نہیں ہے، کچھ بھی پوچھ لیا۔ سوال کا سر اور پیر ہونا چاہیے، سوال کا سر اور پیر بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسی بونگا سا سوال کر لیا۔ یعنی سوال ایسا ہو جس سے آپ کچھ سمجھنا مقصود ہو، کچھ سیکھنا مقصود ہو، اس کو سوال کہتے ہیں۔ آپ بیٹا ادھر سامنے آؤ، سامنے بیٹھو، اریبہ آپ بھی سامنے آئیے، آپ بھی سامنے آئیے۔ جب آپ مخاطب کو جب دیکھیں گی نا آپ، تو آپ کی توجہ رہے گی۔ مخاطب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مخاطب اور ایک ہوتا ہے مخاطب۔ مخاطب کسے کہتے ہیں؟ مخاطب آپ لوگ ہیں، میں بول رہا ہوں، میں متکلم ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو جو سننے والا وہ ہے مخاطب۔ کیا ہے؟ اور جو بول رہا ہے، جو آپ سے مخاطب ہے، اس کو کہیں گے مخاطب۔ میں مخاطب ہوں، آپ مخاطب ہیں۔ متکلم بولنے والا مخاطب ہوتا ہے، اور سامعین سننے والے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ بنا ہے خطاب سے، خطابہ، خطاب کرنا، خطابہ، خطاب کرنے والا مخاطب اور خطاب سننے والے مخاطب۔ ٹھیک ہے؟ تو سوال جو ہے اس کا سر پیر ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، عام لوگ بھی بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء بھی بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، محمد بن حسن الشیبانی، جن کا واقعہ میں بتاتا ہوں، 7 دن میں قرآن حفظ کیا، بتایا تھا نا، یاد ہے؟ حضرت امام ابو یوسف، امام ظفر، سفیان ثوری، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے شاگرد۔ تو عام لوگ بھی بیٹھتے تھے، تو اب جب تو لوگ سوال کرتے تھے، آپ سوال کا جواب دیتے تھے۔ تو ایک شخص تھا، اس سے کہا امام ابو حنیفہ نے کہ سب لوگ کوئی نہ کوئی سوال کرتے ہیں، تم نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، تم بھی کبھی کوئی پوچھا کرو۔ تو اس نے کہا اچھا۔ ایک دن وہ درس دے رہے تھے، رمضان کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ روزہ کب رکھنا چاہیے اور روزہ کب کھولنا چاہیے۔ فجر سے پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سحری کر لو اور روزہ رکھ لو، اور شام میں سورج غروب آفتاب کے بعد افطار کر لو، جب سورج ڈوب جائے تو روزہ کھول لو۔ تو وہ جو جس سے کہا تھا نا تم سوال نہیں کرتے، سوال کیا کرو، تو کہنے لگے سر ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ اگر سورج جب غروب ہو جائے اس کے بعد روزہ کھول سکتے ہیں؟ آپ نے کہا، انہوں نے کہا بالکل کھول سکتے ہیں۔ کہنے لگے اگر بالفرض کسی دن سورج نہ ڈوبے پھر کیا کریں گے؟ یعنی اس دن سورج غروب ہی نہ ہو، پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ تو چپ جو رہتا ہے نا وہی صحیح ہے۔ تو اب دیکھو نا، اس سوال کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، اس سوال کا کوئی سر پیر ہے؟ اس سوال کا کوئی سرا نہیں ہے، یعنی فضول سوال۔ تو سوال جو ہے اس کا سر پیر ہونا چاہیے، جس سے کچھ سیکھنا مقصود ہو۔ سوال جو ہے نا علم کو کھولتا ہے، سوالات علم کی کنجی ہیں، سوالات علم کی چابی ہیں، سوال کرنے سے علم کھلتا ہے۔ ظاہر ہے آپ مجھ سے نئے سوال کریں گے تو میں نئے جواب دوں گا، یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ پوچھیں گے
تو میں جواب دوں گا تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، بعض بچے کبھی بڑے کام کے سوال پوچھتے ہیں۔ سوال کرنا، صحیح سوال کرنا بھی فن ہے۔ پینسل رکھ دیجیے ادھر۔ جب دین کی بات ہوتی ہے نا تو شیطان بہکاتا ہے۔ یہ کس کی ہے؟ جب علم کی کوئی بات ہوگی نا تو شیطان بہکائے گا۔ اب اس کو یہ فکر ہو گئی ہے یہ کس کی ہے، اب مطلب کوئی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، بس کس کی ہے۔ اس کو ایک خارش ہوئی ہے، ایک سوال داغ دیا اس نے، کس کی ہے، کرنا اس نے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سمجھ جاؤ، جب فالتو بات منہ سے نکلے، فالتو کام میں لگو تو سمجھ جاؤ شیطان نے کہا۔ اللہ نے عقل دی ہے نا۔ شیطان کو کس طرح پکڑتا ہے آدمی؟ عقل سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا نا شیطان آیا اور کہنے لگا کہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، کہنے لگا کہ اے عبد القادر، وہ بڑی عبادت کرتے تھے نا، بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے بچپن سے۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تہجد کی، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا کہ ایک نور کا غول آیا، نور کا، روشنی کا، اور اس میں سے آواز آئی، عبد القادر ہم تم سے راضی ہو گئے اور ہم نے تم پہ نماز معاف کی۔ ہم تم سے اتنا راضی ہوئے، ادھر پیچھے ہو کے بیٹھو بیٹا، ہم تم سے اتنا راضی ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ ہم نے تم پہ نماز معاف کر دی۔ اب دیکھو عقل ہے نا، انہوں نے عقل سے شیطان کو پکڑا کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میرے نانا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید تھے نا، کہہ لیں گے میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، ان پہ تو نماز معاف نہیں ہوئی، انہوں نے تو نماز پڑھنا نہیں چھوڑی، ان پہ تو نماز معاف نہیں ہوئی، تو یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہا ہے نماز معاف ہو گئی؟ صحابہ کو نماز معاف نہیں ہوئی، تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا نا تو سارا نور پھور غائب ہو گیا، شیطان بھاگ رہا، شیطان دوڑا۔ لمبا واقعہ ہے۔ دوبارہ انہوں نے اس کو بلایا کہ بھاگ کدھر رہا، ادھر آ۔ تو پھر پتہ کیا کہنے لگا شیخ عبد القادر تو بچ گیا، میں ایسے 70 ولیوں کو اس طرح نا گمراہ کر کے آ رہا ہوں، 70 ولیوں کو میں بہکا کے آ رہا ہوں اسی طرح، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا۔ تو اس نے کہا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ شیطان نے کہا تمہارے علم میں عبد القادر تمہیں بچا لیا۔ تو عبد القادر جیلانی پہ یہ دوسرا داؤ تھا اس کا، یہ دوسرا جال ڈالا اس نے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ حالانکہ بات تو صحیح ہے، علم نے بچایا، علم بچاتا ہے، لیکن وہ علم دیتا کون ہے؟ وہ علم دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ تو وہ فوراً اللہ کی طرف چلے گئے، چونکہ علم نے بچایا تو اس میں ایک اپنی بڑائی کا بھی پہلو تھا نا کہ میرے پاس علم بہت ہے۔ شیطان یہ بات دل میں ڈالتا کہ تیرے پاس علم بہت ہے، نہیں، اللہ کے آگے میرا علم کیا چیز ہے؟ اس لیے فوراً انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔